مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، عنقریب وہ مبارک، پرمقدس، پر رونق مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ فروز ہونے والا ہے، جس کی تمنا ہر بندہ مومن کرتا ہے، اور جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا بہت بے شمار نزول ہوتا ہے۔ وہ مہینہ یقیناً رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ آمد رمضان ہے، 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 یہ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یہ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یہ آمد رمضان ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ، اس کا استقبال کس طرح کیا جائے؟ اگر بندہ مومن کو رمضان شریف ملتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رمضان شریف میں کون سی خاص عبادتیں ہیں؟ ان تمام باتوں پر، ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شوکت حسین چشتی سیالوی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے حضرت قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں اور رمضان شریف کی آمد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ راست اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان شریف کی آمد، آمد رمضان شریف۔ سب سے پہلے تو حضرت قبلہ ہمارے ناظرین کو رمضان شریف کے پس منظر، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا ہم ناظرین کو بتائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر موجود ہے اور واضح طور پر رب کائنات نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض یکتا نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، اور روزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور روزوں کو جو ہے وہ رکھتے رہے ہیں۔ جی، آپ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے صرف جو ہے امت محمدی پر روزے فرض نہیں کیے، بلکہ پہلی اس سے امتوں پہلے کے لوگ بھی جی روزے رکھتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے علاوہ بھی آج بھی لوگ روزے رکھتے ہیں۔ اور پہلے یونان کے لوگ، یہود، نصارہ، یہ لوگ روزے رکھتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے 40 دن کے
روزے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، یہ آپ سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر یہود آج بھی رکھتے ہیں، جو یروشلم کے اندر جب ایٹم بم گرایا گیا تھا اور وہاں لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، تو اس کی یاد میں آج بھی یہودیوں کے اندر ایک ہفتے کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک خصوصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور روزہ جو ہے وہ ہر امت کے لیے کے اندر جو ہے وہ پسند کیا جانے والی عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔ اب روزے کا مطلب کیا ہے؟ اصل چیز آپ اس کے لفظی میننگ ہے روکنا، اور شریعت میں جب جائیں گے آپ، فقہا نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس مہینے کی جب آمد ہوتی ہے تو انسان پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور اس کی تیاری یہی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے برکات حاصل کی جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کیا جائے، تسبیح و تحلیل کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں جو ایک نیکی کرتا ہے، عام دنوں میں اس نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے اجر کو اللہ پاک 70% پہ لے جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا اجر 70% ملتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ مومن جتنی اس میں محنت شاقہ کے ساتھ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اور خوف خدا اپنے اندر طاری کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے ہوئے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو رب بھی کریم ہے، کیونکہ اس کی طرف سے بھی ندا آتی ہے اور آواز آتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والا کہ اس کے ہاتھوں کو اٹھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا فرمایا جائے۔ یعنی رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ بے شک۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلاتے تھے، اور صحابہ حضور کے پاس بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وعظ و نصیحت سنتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات کو صحابہ کرام کو وعظ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اللہ کا مہمان، اللہ کا مقرب مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھو، اس مہینے کے اندر لوگوں کو افطار کرواؤ، اللہ سے بخشش کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرو۔ یعنی باقاعدگی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کے آمد کے متعلق بتایا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رجب سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے، اور
باقاعدگی کے ساتھ رجب شریف کے اندر حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے، بالکل پھر شعبان المعظم کے اندر بھی کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے، اور یہی تلقین اور یہی وعظ و نصیحت حضور نے صحابہ کو کی، اور قیامت تک امت کے لیے یہی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر ہر لحاظ سے تیار کر لیں تاکہ اس کی جو برکات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت قبلہ، یقیناً آپ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں رمضان کی آمد اور کس طرح بندے مومن پر کیا کیفیات ہونی چاہیے ان کا ذکر آپ نے کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رمضان شریف بہت ہی بابرکت پر رونق مہینہ ہے، اس کا ادب احترام کس طرح کیا جائے؟ رمضان المبارک کے خاص کر روزوں کا اہتمام کیا جی جائے۔ جی اس کا ادب یہ ہے کہ جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، بغض و عناد سے جی اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس مہینے میں خصوصی طور پر ہر لحاظ سے بندے کو اپنے آپ کو خاص کر روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ جتنا خوف پیدا کیا جائے گا، جتنا ہی اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے گا، اتنا ہی اللہ پاک جو ہے بندے کے قریب ہوگا۔ تو یہ ڈر کس طرح پیدا ہو، پیدا کس طرح پیدا کیا جائے؟ ڈر پیدا ہوگا اس طریقے سے کہ جو روزے کی لذات ہیں، جو روزے کی رموز و حقیقتیں ہیں، جی اس کے مطابق روزہ رکھا جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے عوام کا روزہ، ایک ہے عام الخاص لوگوں کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اور نماز پڑھنا باقاعدگی کے ساتھ، اور باقی جو تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں اس سے تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ دور، اکثر عوام یہی رہتی ہے، دور رہتے ہیں کہ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جب عوام رمضان المبارک آتا ہے تو پہلی جب تراویح ہوتی ہے تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب 10 رمضان ہو جاتی ہے تو مسجدیں خالی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی وہ لوگوں کی وہ رغبت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ آخری رمضان تک جب معاملہ پہنچتا ہے تو پھر وہی جو روزانہ کی بنیاد پر مصلی ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، 5 وقت نماز کی یاد ہے۔ یعنی تو یہ ایک عوام کا روزہ ہے۔ اور ایسے روزے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قطعی طور پر جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا، اللہ اکبر، کہ جو صرف اور صرف اپنے آپ کو بندے نے جو ہے وہ کھانے پینے سے اجتناب میں رکھا، عمل جماع سے اپنے آپ کو باز رکھا، لیکن دوسرے معاملات میں وہ لگا رہا، وہ غیبت بھی کرتا رہا، وہ جھوٹ بھی بولتا رہا، وہ دھوکے بھی دیتا رہا، وہ فریب بھی کرتا رہا، ایسے روزے کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے خواص کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اچھے طریقے سے سحری اور اس کے بعد افطاری اور دن میں بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھنا جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، جن سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر و فکر کرنا، اور پھر اپنے آپ کو پابند شریعت رکھنا، تو یہ خواص کا روزہ ہے۔ جی اور ایک روزہ ہے اخص الخواص، وہ ایسا روزہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان سے تو بچتے ہی ہیں،
لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری کی اس جگہ پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اس کے قریب تک جانا پسند نہیں کرتے. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے بندہ اخص الخواص کے اندر شامل ہو سکتا ہے. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز جس کی طرف نفس جو ہے اس کو مائل کرتا ہو، اس کو نفس جو ہے اس کی طرف لے کر جاتا ہو، تو وہ 70 سال تک اس چیز کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے. کیا بات ہے. یعنی اندازہ فرمائیں کہ یہ ہیں اخص الخواص لوگ جو اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی خوشنودی میں ہمہ وقت جو ہے وہ ہمہ تن اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں. یہ ہے اخص الخواص کا روزہ. تو اس طریقے سے جب روزہ رکھیں گے تو روزے کی برکات حاصل ہوں گی. چلو کم از کم اخص الخواص تک تو عوام نہیں پہنچ سکتی، اور کوشش تو کرنی چاہیے کہ عوام جب روزہ رکھیں تو نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، صبح جب اٹھیں تو تہجد کا اہتمام کریں، سحر و افطار میں جو ہے وہ اس کی برکات سے فیض حاصل کریں، اور دن میں کم از کم جھوٹ، بغض، عناد، کینہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. تو انشاءاللہ روزے کی جو روحانیت ہے اور جو روزے کے رموز ہیں وہ ضرور حاصل ہوں. انشاءاللہ. حضرت قبلہ، رمضان شریف ظاہر سی بات ہے برکتوں، عظمتوں، رفعتوں والا مہینہ ہے. یہ آخر یہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اس خاص مہینے میں کیوں رب کائنات کی طرف سے نازل ہوتی ہیں؟ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصی طور پر اس مہینے میں اس لیے، ایک تو اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الفرقان. قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خصوصی طور پر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے سابقہ گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ. تو روزہ جو ہے بندے کو جہنم سے دور رکھتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے. اور رمضان المبارک کی خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر اللہ کے لطف و کرم کی راہیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں. یقیناً اللہ کے جتنا بھی لطف و کرم ہوتا ہے اس کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور بندوں پر جنت کی طرف لے جانے والی جو راہیں ہیں اس کے لیے ہموار ہو جاتی ہیں. اور وہ ایسی راہیں جو بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں وہ مسدود ہو جاتی ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب رمضان شریف آئے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اسی طرح کی دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے اس کی برکتیں ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور پھر خصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہوگا اور روزہ داروں کو پکارا جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو روزہ داروں کے لیے خاص جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے ہوگا. اور فرمایا جائے گا کہ جو ریان دروازے کا نام ہے اس سے تمام جو ہے وہ روزے دار
سے داخل ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے آمد رمضان شریف۔ اب تک اس پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان شریف کی آمد پر بندے مومی پر کون سی کیفیات طاری ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان کا استقبال کس طرح کیا جائے، کیوں رمضان شریف برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شوکت حسین دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، یقیناً رمضان شریف نیکیوں کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ایک نیکی ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں تو اس کا کئی گنا زیادہ ہم کو ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کیا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کا؟ گناہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن گناہ کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، وہ عمر بھر روزے رکھتے رہے لیکن رمضان شریف کے اس روزے کی اس جو حقیقت ہے اور اس منزل ہے اس کو نہیں پا سکتا۔ تو اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس لیے گناہ اس لیے نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی کہ رمضان المبارک جو ہے رحمت کا مہینہ ہے، اس کی مغفرت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یقیناً تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اور ہمہ وقت اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو گناہ بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ کی شدت ہے، اور وہ شخص بدبخت ہے کہ جو اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود جو ہے اس کے اندر اپنی مغفرت کی کوشش نہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ممبر شریف پر تشریف لائے، پیڑی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین، جی تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے یہ کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے پاس رمضان المبارک آیا، اللہ کا مہمان آیا، تو اس نے اس مہینے سے اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ وہ دوسری جگہ فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا۔ تو اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جب اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ چھا جاتی ہیں اور ہر طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو گناہ کرنے والا بد نصیب تو ہے، لیکن گناہ کا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی ایک گناہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کی شدت زیادہ ہے۔ اور اس مبارک مہینے کی حرمت کے خلاف بھی ہے کہ انسان گناہ کرے، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندے کا ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد میں اور رمضان المبارک کے تقدس میں اور اس کے احترام میں گزرے، تو اس سے ہی برکات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہے حضرت قبلہ کہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، بے شک، کوئی شک نہیں، بالکل بالکل، اور یہ بھی ایک ثبوت ہی ہے۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے نا ویسے ہی غالب ہے نا۔ بالکل بالکل، یقیناً۔ اور رمضان شریف میں بہت ساری عبادات ہیں، جی، اور انہی عبادات
کی بنا پر رمضان شریف دوسرے دیگر مہینوں سے الگ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے بہت وقت نہیں ہے، مگر مختصراً ان عبادات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے اندر بالخصوص جو ہے قیام رمضان، جس میں نماز تراویح ہے، جی تہجد کی نماز ہے، جو کہ نماز رمضان المبارک میں جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کے اندر پڑھی جاتی ہے. اور تراویح کی نماز ایک خاص عبادت ہے جو رمضان میں ہی کی جاتی ہے. اس میں خاص ہاں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے، جو کہ ختم قرآن کے حوالے سے اب ہر جگہ تقریباً جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز تراویح کے اندر جی سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ اعتکاف، اور پھر لیلۃ القدر کی رات. ماشاء اللہ. تو یہ عبادات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک دوسرے مہینوں سے جو ہے وہ ممتاز ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو میں نے پہلی حدیث بیان کی کہ جو اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کو 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممتاز کرتی ہیں ظاہر سی رمضان بات ہے. ہاں المبارک کو. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان شریف میں کلام پاک کا نزول ہوتا ہے، جی اور یقیناً اس کلام پاک اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے. جی ذرا مختصراً اس پر ذرا روشنی ڈالنے کی. دیکھیں اس تعلق کو دیکھیے تو آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، اور واقعتاً قرآن نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی یقیناً. کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے. اور پھر خصوصی طور پر اس کا تعلق یوں سمجھ لیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے باقاعدگی کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین سے دور فرمایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ ایک تعلق ہے اور گہرا تعلق. ایک تو نزول قرآن جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، اور پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کی دور فرمانا اور تلاوت کرنا جبریل امین کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی کتنی برکتیں ہیں. اور پھر آپ حضور علیہ السلام کی حدیث طیبات کو دیکھیے کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، جس نے ایک لفظ پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے 2 پڑھے اس کو 20 ہوتی ہیں، اور جس نے 30 پڑھے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ 3 ہیں. جو 3 پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن یہی الف لام میم اگر کوئی رمضان مبارک کے اندر پڑھتا ہے سبحان اللہ. تو 90 نیکیاں آپ کو الف لام میم پڑھنے سے مل جائیں گی. تو ماشاء اللہ. اس لیے رمضان المبارک کے قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. اور قرآن سے اپنا تعلق جو آج امت کا تعلق نہیں رہا، صرف ہم نے جو ہے نا وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ اپنے ایصال ثواب کی محافل تک محدود کر دیا ہے. ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کی باقاعدگی اس کے ساتھ تلاوت کیا کریں. ہر روز کم از کم، زیادہ نہ تو 1 رکوع کی تلاوت کریں، 1 کوارٹر پڑھ لیا کریں. ایک تو اس سے برکتیں حاصل ہوں گی، اور ایک گھروں کے اندر خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا. یقیناً. اور رمضان المبارک کے اندر کریں گے تو اس کی اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ. حضرت قبلہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آخری سوال میرا یہ ہوگا آپ سے کہ انشاءاللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں جو رمضان شریف آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے. میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ جو انسان، جو بندہ یہ مبارک مہینہ پا کر بھی اس مبارک مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج اور پیغام یہی ہے کہ وہ اصل راہ کو اختیار کریں، جی. جو قرآن و سنت کی راہ ہے. اسی میں ہی عافیت ہے، اسی میں ہی
ان کی فلاح بھی ہے، بے شک۔ کامیابی بھی ہے، بے شک۔ اور اس سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ جو رمضان المبارک کے جن لوگوں نے روزے قضا کیے ہیں ان روزوں کی قضا کریں، اور بالخصوص میرا پیغام ہے سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی اور جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ رمضان المبارک میں صیام رمضان کا اہتمام کریں، روزوں کو پابندی کے ساتھ جی۔ رکھیں۔ قیام رمضان یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، قیام کریں، تراویح کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، کثرت سے ذکر و فکر کریں، ختم قرآن کریں، راتوں کو جاگیں، شب بیداری کریں، اعتکاف کریں، نماز تہجد پابندی کے ساتھ پڑھیں، کثرت سے خیرات و صدقات دیں۔ کیا پتہ کہ جس طرح یہ رمضان آ رہا ہے اللہ پاک ہمیں اگلا رمضان نصیب کرے یا نہ کرے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی لمحہ جو ہے رمضان المبارک کی ساعتوں کا خالی نہ جائے، بلکہ اس سے اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ خود بھی روزے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس طرف رغبت دلائیں، رمضان کے حوالے سے بچوں کو بتائیں کہ رمضان کی برکات کیا ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، اور لوگوں کو افطاری کروائیں۔ اور افطاری کے متعلق ایک حدیث بتاؤں میں آپ کو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کمائی سے کسی کو افطاری کرواتا ہے تو رمضان المبارک کی سب راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور شب قدر کی رات کو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس کو مصافحے کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اللہ، اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے مصافحہ کیا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس افطاری کروانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ لقمے سے کسی کو افطاری کروائیں۔ فرمایا اگر ایک لقمہ بھی نہ ہو، فرمایا ایک دودھ کی گھونٹ سے کروا دے، فرمایا وہ بھی نہ ہو تو ایک تام کھجور سے کروا دے، فرمایا اگر کھجور بھی نہ ہو تو پانی سے جو ہے وہ روزہ افطار کروا دیا کریں۔ تو اندازہ فرمائیں کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں افطاری کروانے کا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سحر کا اہتمام کرو، سحری کھاؤ، اس لیے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے وہ سحری سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو سحری کرنے کا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اور افطار کرنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا سحری دیر سے کرو اور افطار جلدی کرو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے رمضات کو اور رمضان المبارک کے جو روحانی فیوز و برکات ہیں آمین، سمجھنے کی اللہ پاک توفیق کے رفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت کچھ کہنا، تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف قطرہ ہے، مگر بہرکیف یہی امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ تو حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہمارا موضوع رہا آمد رمضان۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم آپ تمام لوگوں کو آمد رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو
رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جس کا حضرت قبلہ نے کہا کہ کسے پتہ کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان بھی ہو، ایسا کرتے ہیں کہ آخری رمضان ہی سمجھ کر ہم اس میں کثیر تعداد میں عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کریں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان سب عبادتوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ رمضان شریف آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی دعا میں یاد کرنا۔ اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔